إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه رواه الترمذی. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا رب اور پالنہار ہے. بعد الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر. سامعین کرام، ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ دعاؤں کا کرنا ایک حساب سے ہر مسلمان پر لازم ہے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے. لہذا آج کی اس خطبہ جمعہ میں دعا کے بعض آداب آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دعاؤں سے ہمارا سابقہ روزانہ ہے، روزمرہ کا ہے. اس لیے دعاؤں کے کیا آداب ہیں، بنیادی آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے.
ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ دعا صرف اللہ رب العالمین سے ہی کی جائے گی، کسی اور سے دعا کی اجازت نہیں ہے۔ دعا چونکہ یہ عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا، فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، لہذا دعا عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ معمولی چیز کی طلب اور معمولی چیز مانگا بھی جائے گا تو صرف اللہ رب العالمین سے، کسی اور سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، حدیث ہے الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اگر مومن مسلمان بندہ اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے سوال کیوں نہیں کر رہا۔ تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اس سے طلب کرے، اپنی ضروریات کے لیے طلب کرے، اپنی فریاد رکھے، اپنے مقدمات کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ لہذا دعا صرف اللہ سے کی جائے گی اور کسی اور سے نہیں، اور یہ دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، اسے مومن کو چاہیے کہ بطور ہتھیار استعمال کرے۔ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ان اوقات میں تو دعائیں سوال کرتا ہی ہے، بندہ مانگتا ہی ہے، پریشانی دور کرنے یا ضروریات طلب کرتا ہے، لیکن عام حالات میں بھی بندے کو دعائیں عبادت کرتے رہنا چاہیے کہ بندہ دعا کرتے رہے اللہ رب العالمین سے۔ بعض آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ بندہ دعا کرنے سے پہلے وضو کر لے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے غزوہ حنین کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کو اوطاس کی طرف بھیجا جنگ کے لیے۔ وہاں پر انہیں زخم آ گیا، زخم لگ گیا اور خون کافی بہنے لگا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو ابو عامر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے دعا کروا دیجیے، دعا کرنے کے لیے کہیے۔ ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات، آپ کی التجا کو سامنے رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لعبید ابی عامر، کہ اے اللہ رب العالمین عبید یعنی ابو عامر کی مغفرت کر دے، اسے بخش دے۔ تو دعا سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے اور مسنون عمل ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ بھی مستحب چیز ہے، چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ استسقاء کے بیان میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں انہ لما دعا او اراد ان يدعو، جب دعا کرتے اللہ کے رسول یا دعا کرنے کا ارادہ کرتے استقبل القبلہ، تو قبلے کی جانب رخ کر لیتے، قبلے کی طرف رخ کر لیتے، چہرہ کر لیتے۔ تو یہ بھی جو ہے آدمی کو یہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ کہ ہاتھوں کو اٹھانا، بندہ جب دعا کرے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین ان اللہ حی کریم، شرم والا ہے، کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف پھیلائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ تو اس طور پر بھی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا چاہیے، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها، کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اپنے اندرونی ہاتھوں سے، اندرونی اپنے ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے مانگو یا اندر کے حصے سے مانگو، اس طریقے سے ہتھیلیوں کے اوپری پشت والے حصے سے نہ مانگو، ایسا نہ مانگو، ایسا مانگو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے آداب میں سے ایک بہت ہی اہم ادب یہ ہے
کہ دعا کرنے سے پہلے، دعا کے آغاز سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی جائے، اس کی بزرگی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے اس کے لیے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ جب ان چیزوں سے آدمی فارغ ہو جائے تب اپنی دعائیں اور اپنی باتیں اللہ کے حضور پیش کرے تو قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ آداب میں سے، بنیادی آداب میں سے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ اگر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا ہے تو اس کی دعا معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ والثناء علیہ، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے رب کی بزرگی بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اس پر ثنا بھیجے، ثم یصلی علی النبی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے، ثم یدعو بما شاء، درود پڑھے، ثم یدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے طلب کرے، جو چاہے دعا کرے۔ تو یہ بنیادی آداب میں سے اس کا لحاظ کرنا ازحد ضروری ہے۔ ایسے ہی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ حمد و ثنا کے بعد، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آدمی اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خامیوں، اپنی تقصیر رات کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے کہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، بہت سی خامیاں میرے اندر ہیں، روئے اور رو نہیں سکتا، آنسو نکالے، آنسو نہیں نکلتے ہیں تو رونے کا بہانہ کرے، رونے کی ایکٹنگ کرے، یعنی رونے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے شرمندگی کا اظہار کرے، توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرے، کیونکہ یہ انکساری اور تواضع والی حالت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ حالت بڑی پسند ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کی اس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ بار بار اللہ سے توبہ کر رہا، اللہ کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کہ میرا بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے تو گناہوں پر اس کی پکڑ کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لہذا بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں پر پکڑ کرتا، گناہوں کی مغفرت کرتا، پھر وہ توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بندے کو کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ توبہ و استغفار کے جو شرائط ہے ان شرائط کو پورا کر کے آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے، پھر اگر وہی گناہ یا دوسرے گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر رک نہ جائے توبہ کرنے سے، کہ شیطان آدمی کے دل میں یہ ڈالتا رہتا ہے کہ تو کتنا گنہگار ہے، گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، تو مذاق کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، تو کھلواڑ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ لہذا بندہ گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے اور توبہ و استغفار کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں صاف طور پر یہ بیان کر دیا، بندہ جب توبہ کرنے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسی لیے پیدا ہوتی ہے، اسے یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرا رب ہے جو مغفرت کرتا ہے، جو پکڑ کرتا ہے، لہذا وہ توبہ کرتا ہے۔ پھر شیطان بہکا دیتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ توبہ کرے، پھر توبہ کرے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ انسان کو اپنے طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے مکمل طور پر بچ جائے۔ توبہ کی جو شرطیں ہیں کہ آدمی گناہ کو ترک کر دے، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، لیکن پھر اگر اس سے وہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، دل میں پختہ ارادہ ہو، لیکن انسان بشری تقاضے کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوبارہ وہ گناہ کر سکتا ہے، تو اسے پھر توبہ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ تو آدمی دعا کرنے سے پہلے یہ عمل کر لے۔ اس کے بعد جب دعا شروع کرے، دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، اپنی ذات کے لیے دعا کرے، پھر اپنے والدین کے لیے کرے، اپنے عزیز و اقارب اہل و عیال کے لیے کرے، اساتذہ کے لیے کرے، دوست و احباب کے لیے کرے، پھر عام مسلمانوں کے لیے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو زیادہ قریب ہے اس سے ابتدا کرے، اپنی ذات سے کرے، پھر جو اس کے قریب رشتہ دار اور دیگر افراد ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دیگر افراد ہیں، عام مسلمانوں کے لیے، تو اس طور پر ایک تسلسل کے ساتھ کرے۔ یہ طریقہ ہے دعا کا اور یہ ادب ہے دعا کا۔ چنانچہ حدیث کے اندر اللہ کے رب العالمین فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
اہل ایمان کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا کہ وہ دعا کرتے ربنا اغفر لنا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، پہلے اپنے لیے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، پھر اپنے ان بھائیوں کے لیے جو، پھر ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اپنی ذات سے دعا کی ابتدا کی جائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے فدعا لہو، اور اس کے لیے دعا کرتے، بدأ بنفسہ، تو اپنی ذات سے شروع کرتے، پہلے اپنے لیے دعا کرتے پھر دوسرے کے لیے دعا کرتے، اس کے لیے دعا کرتے کہ جیسے اللہ مجھے ہدایت دے فلاں کو اور اس کو ہدایت دے، اس طور پر آدمی دعا کرے۔ تو جو بھی دعا کرے آدمی پہلے اپنے لیے کرے پھر دوسروں کے لیے کرے جو اس کے قریب ہو۔ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے، دعائیں تو میں کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، دعائیں میں کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ بندے کے لیے بری صفت ہے، اللہ کے بندے کے لیے بری صفت ہے، بندے کو یہ عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعائیں کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا مدبر ہے، کب ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں، یہ اللہ بخوبی جانتا ہے، لہذا اس تعلق سے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث میں فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، یعنی سوال اور دعا جو ہے وہ عزم کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگے، لیکن جلد بازی نہ کرے اس تعلق سے کہ میری دعائیں جلد قبول ہو جائیں، آدمی اس تعلق سے اکتا جائے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اگر وہ حرام دعا نہ ہو، کسی نہ کسی طور پر یا تو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کے بدولت وہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے اور آپ نے دعا میں جو چیز مانگی وہ نہیں دی جاتی ہے، یا وہی چیز آپ کو دے دی جاتی ہے جو دعا میں، یا پھر آخرت کے لیے آپ کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس دعا کو دنیا میں نہ دے کر وہ آخرت میں آپ کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس دعا کا کیا پھل ملنے والا ہے، کیا فائدہ ہونے والا ہے اور کب ہونے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، بس ہمیں دعاؤں سے جی نہیں چرانا چاہیے، غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی کہ آدمی دعاؤں کے لیے جامع کلمات کا انتخاب کرے، یعنی ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جو ہو تو کم لیکن ان کا معنی بہت زیادہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جوامع الکلم تھے، وہ کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اللہ رسول کی جانب سے جو دعائیں مسنون ہیں، جو دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے دعائیں کرے تو وہ دعاؤں کے الفاظ بڑے مختصر ہیں لیکن ان کا معنی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن کی دعائیں، قرآن کی ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا ہے ہمارے رب فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں بھلائی دے، دنیا کی بھلائی، دنیا کی ساری بھلائی بندہ اس ایک ٹکڑے میں مانگ لے رہا ہے، وہ فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی دے، اس ایک ٹکڑے میں آخرت کی ساری بھلائی مانگ لے رہا، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو چھوٹے سے چند الفاظ میں دنیا اور آخرت کی پوری بھلائی اور سارا خیر جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کے الفاظ بھی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے دعاؤں کی ایک کتاب ہمارے پاس ہو، ہم پڑھتے رہیں اس میں سے اور دیکھتے رہیں۔ آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعا کو 3 بار بار دہرایا جائے، کم از کم 3 بار دہرایا جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سأل احدكم فليكثر فانه يسأل ربه، کہ جب تم میں سے کوئی سوال کرے، دعا کرے، فليكثر، تو زیادہ کرے، بار بار کرے، آدمی اکتائے نہیں ایک بار کر لیا، اس دعا کو، ان الفاظ کو جو دعا کر رہا ہے بار بار پڑھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، بار بار کہتا رہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ ذات بڑی ہے، اس کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے بار بار طلب کرے، لہذا بار بار دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا دعا، جب آپ دعا کرتے، دعا ثلاثا، 3 بار دعا، کوئی بھی دعا 3 بار آپ کرتے، اور واذا سأل، اور جب مانگتے، سأل ثلاثا، 3 بار مانگتے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو اس طریقے سے بندوں کو بھی کرنا چاہیے۔ آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دل حاضر ہو،
غافل نہ ہو کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل اور کہیں لگا ہوا ہے، ہمارا دل و دماغ تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، کہیں اور ہے، اور ہم دعا پر دعا کر رہے ہیں اللہ یہ دے تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث کے اندر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ اللہ رب العالمین غافل اور لاپرواہ کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو آدمی غافل ہے اور زبان سے بول رہا ہے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایسی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا انکساری کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا کرو، پکارو تضرعا گڑگڑاتے ہوئے، وہ خفیہ اور چپکے چپکے، تنہائی میں آدمی روئے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھے، اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو استعمال کیا جائے۔ رحمان رحیم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میری رحمت مجھ پر رحم کر، تو غفار ہے، مجھ پر مغفرت کر، میری مغفرت کر، تو غفور ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی اللہ رب العالمین کے جو نام ہے، جو صفات ہیں، ان ناموں اور صفات کا انتخاب کرے۔ حدیثوں میں مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ناموں کو لے لے کر دعائیں کیا کرتے تھے، اسم اعظم کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ۔ ان دعاؤں کے تعلق سے، ان الفاظ کے تعلق سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، دعاؤں کی قبولیت کا بیان فرمایا۔ تو آدمی کو ان چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور ان سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اور اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ تم اللہ کو پکارو، ان ناموں سے تم اللہ رب العالمین کو پکارو۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان ناموں کے حوالے سے اور ایک طور پر یہ وسیلہ بھی بن جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے وسیلے سے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، سوال کرے، مانگے، اپنی ضروریات طلب کرے۔ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، تو ایسے ہی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے کہ اللہ رب العالمین میں نے یہ نیک عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا، میں نے یہ نیک عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اس طور پر آدمی کسی نیک عمل کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے، کچھ طلب کرے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے اندر یہ بات ہے کہ غار والوں کا واقعہ ہے، 3 افراد غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ تینوں افراد باری باری اللہ رب العالمین سے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر دعا کرتے ہیں اور غار کے جگہ کھلنے کا، غار کھلنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی ان نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے کی گئی دعاؤں کی بدولت غار کا منہ اتنا کھول دیتا ہے کہ وہ باہر آ جاتے ہیں۔ تو آدمی اس طور پر اپنے دعاؤں کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کو دعاؤں کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے۔ آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ دعا کے آخر میں بھی، جیسے ہم نے شروع میں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کی، اسی طریقے سے دعا ختم کرنے کے بعد آخر میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، درود و سلام پڑھا جائے اور پھر آمین پر ختم کیا جائے۔ آمین، آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، کہ اللہ تو قبول کر لے میری ان دعاؤں کو، لہذا آمین پر دعاؤں کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ دعا کیا جائے، کامل یقین کے ساتھ یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ آدمی ڈاما ڈول نہ ہو، پتہ نہیں دعائیں تو کر رہا ہوں قبول ہوں گی نہ ہوں گی، کامل یقین کے ساتھ دعا کرے کہ بندہ دعائیں کر رہا ہوں میں اور یہ دعائیں یقینی طور پر قبول ہوں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں کہ تم قبولیت پر یقین رکھنے والے ہو، یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ آدمی یقین کر کے دعائیں کرے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، تب جب آدمی ہی کو یقین نہیں ہے، دعا کرنے والے ہی کو یقین نہیں ہے، تو پھر اس کی دعائیں قبول کیوں کر ہوں گی؟ لہذا اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا
مجھ کو پکارو استجب لکم، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین، اور جو دعائیں نہیں کرتے ہیں اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ یقیناً جو لوگ میری عبادتوں سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں کرتا بندہ، تکبر میں مشغول ہے، ضرورت کیا مجھے دعائیں کرنے کی؟ آدمی کو جب ضرورت ہو تبھی دعائیں کرے، عام حالات میں بھی انسان کو اگر اسے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے تب بھی اسے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ضرورت کیسے نہیں، ہدایت کی ہمیشہ ضرورت ہے بندے کو، جو نعمتیں ان نعمتوں کے برقرار رکھنے کے لیے آدمی دعا کرے، زبان سے شکر ادا کرے، تو یہ دعاؤں کی ضرورت تو آدمی کو ہمیشہ رہتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص تکبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا، دعا بھی عبادت ہے، یعنی عبادت ہی، میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، دعائیں نہیں کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخلین، اللہ نے فرمایا ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو آدمی کو اس تعلق سے متنبع رہنا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے۔ ایسے ہی آداب میں سے ایک اہم ادب یہ کہ آدمی حرام سے پرہیز کرے، کھانا پینا لباس ہر چیز میں حرام سے پرہیز کرے، ورنہ آدمی دعاؤں کے سارے آداب اور قبولیت کے اسباب کے سارے اسباب کو اپنی دعاؤں میں لے آئے، لیکن حرام سے اگر پرہیز نہیں کر رہا، حرام سے اگر وہ بچتا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا مطعمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام۔ جب حالت ایسی ہے اور بندہ دعاؤں پہ دعائیں کر رہا ہے اسباب کی قبولیت کے ساتھ اور سارے آداب و شروط کے ساتھ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں قبول ہونے والی؟ یعنی جب حرام کھا رہا ہے تو کہاں دعا قبول ہونے والی ہے؟ اس لیے حرام سے پرہیز لازمی ہے اور اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو دعا کی قبولیت کے اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی آدمی دعا کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن میں جو ہے امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کے اور جب تک اقامت نہ ہو جائے، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں جو وقت ہوتا ہے، نمازوں کے بعد جو ہوتا ہے، تشہد میں جو وقت ہے، تو سجدے کے اندر جو وقت ہوتا ہے، تو ایسے بہت سارے اوقات، رات کے تہائی میں، سحر کے وقت جو وقت ہوتا ہے، تو ان سارے اوقات میں دعاؤں کی قبولیت، حالات آتے ہیں جب آدمی پریشان ہو اس وقت دعا کرے، آدمی پر مصیبت آئے، آدمی سفر میں ہو، اور اس طور پر حالات بھی ہیں کہ آدمی ان اوقات میں، ان حالات میں دعا کرے تو دعاؤں کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب، ان شروط اور ان لوازمات کا اہتمام کر کے دعا کریں، تبھی ہماری دعائیں اثر والی ہوں گی، ورنہ ہماری دعائیں بے اثر ثابت ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم واقيموا